سنن ابی داود اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ ثم یوم القر وهو الذی یلیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذو الحجہ کے بعد 11 ذو الحجہ کا دن سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا ہے۔ 10 ذو الحجہ کا دن سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن میں مسلمان سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ اہم ترین عبادات کرتے ہیں۔ اسی 10 ذو الحجہ کو مسلمان جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اتنی اہم ترین اور اتنی عظیم ترین عبادات کرتے ہیں، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا دن 10 ذو الحجہ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 ذو الحجہ کا دن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن میں روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حاجیوں کے لیے، حجاج کرام جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ علماء کرام کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ عرفہ کے دن میں حجاج کرام حج کے مناسک اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی حاجی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے حج کے ارکان ادا کرنے میں، حج کے مناسک ادا کرنے میں دشواری پیش آئے تو ایسے حجاج کرام کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود حجاج کرام کو دشواری پیش نہ آئے، حج کے ارکان ادا کرنے میں، مناسک ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، تو ایسے حجاج کرام کے لیے افضل یہ ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ رکھ لیں، یعنی روزہ رکھنا افضل ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی لیے حجاج کرام اس بات کو بغور دیکھ لیں کہ کیا روزہ رکھنے کے بعد حج کے مناسک ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، شک الناس یوم عرفۃ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے عرفہ کے دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کیا۔ مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روزے کے بارے میں متردد ہوئے۔ فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب،
تو میں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب بھیجا، یعنی دودھ بھیجا۔ فشربہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرما لیا، جس سے پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن میں روزہ نہیں رکھا۔ اگر اس حدیث شریف کو دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن میں روزہ نہیں رکھا، یعنی جس سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اس سال میں عرفہ کے دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حجاج اکرام کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن جب باقی احادیث کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن میں روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن میں جو روزہ نہیں رکھا، یہ رخصت دینے کے لیے نہیں رکھا، امت کو بتانے کے لیے کہ اگر حجاج کرام کو حج کے مناسک اور ارکان ادا کرنے میں مشقت ہو تو ایسے حجاج کرام کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر مشقت نہ ہو تو افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ لیں۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو جب سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو، جو مسلمان قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، جو مسلمان قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو، آغاز ہو ذو الحجہ کا، تو اس وقت سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، قربانی کے دن تک، جب تک اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کریں اس وقت تک اپنی حجامت نہ بنائیں، بال نہ کاٹیں، مونچھوں کے بال نہ کاٹیں، داڑھی کے بال نہ کاٹیں، سر کے بال نہ کاٹیں، اسی طرح بغل کے، زیر ناف کے، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخن بھی نہ کاٹیں جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کریں۔ 10 ذو الحجہ کو عید کے دن جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح ہو، اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں، اور اسی طرح ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو اور تم میں سے جو آدمی، جو مسلمان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، تو اپنے بالوں کو نہ چھوئے اور اپنی کھال کو نہ چھوئے اور اپنی جلد کو نہ چھوئے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بتا دیا کہ جو مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے ذو الحجہ کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے اپنی حجامت بنوا لے، اپنے بال کٹوا لے اور اپنے ناخن کاٹ لے۔ حجامت جو بنانی ہے پہلے بنوا لے۔ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، قربانی کے ذبح ہونے تک اپنی حجامت نہ بنوائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 ذو الحجہ کو جن مسلمانوں نے قربانی کا جانور رکھا ہوتا ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں۔ قربانی کے دن 10 ذو الحجہ کو کوئی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مستحب عمل یہ ہے کہ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جن مسلمانوں نے
قربانی کا جانور رکھا ہو ان کو چاہیے کہ اپنے ہی قربانی کے جانور کے گوشت سے کھائیں۔ سب سے پہلا کھانا جنہوں نے قربانی کا جانور رکھا ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کھائیں۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اپنے ہی قربانی کے جانور کے گوشت کے پکنے تک، تیار ہونے تک کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ یہ مستحب عمل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے قربانی کا جانور رکھا ہوتا ہے وہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنا ان کے لیے مستحب ہے، اور یہ روزہ قربانی کے جانور کے گوشت کے پکنے تک ہو۔ ایسے کسی روزے کا ثبوت احادیث مبارکہ سے اور شریعت سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔